آج کا یہ کلپ بہت اہم ہے کربلا شریف کے واقعات کے حوالے سے۔ اس میں چند ان واقعات کی طرف اشارہ کیا جائے گا جو آج ہم سٹیجوں پر مقررین سے اور واعظین سے سنتے ہیں، حالانکہ تحقیق سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا میں مقررین، واعظین اور اہل تحقیق کی اس پر توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور اس لیے آج حوالوں کے ساتھ ان واقعات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ان کا اصل سے کیا تعلق ہے۔ تو سب سے پہلے مقررین، واعظین آج کل اور بلکہ عرصے سے یہ واقعہ بیان کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ شاید وہ اس لیے یہ واقعہ سناتے ہیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا رلا کر، ان کے دل نرم کر کے، ان کی گرم جیبوں سے کچھ نکالا جائے، اور اس نیت سے اگر جو کرتا ہے وہ اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہا ہے اور سستے داموں دین بیچ رہا ہے، بلکہ دین پر افطرا گھڑ رہا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت سیدہ فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ اس کے حوالے سے مقررین جو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت امام حسین نے مدینہ شریف کے اندر تنہا چھوڑ دیا۔ وہ بہت چھوٹی تھیں، اپنے بابا کا انتظار کرتی رہی، بیماری میں مبتلا ہو گئی، لیکن وہ اپنے بابا سے مل نہ سکی۔ اس پر پھر بہت شعر و اشعار پڑے جاتے ہیں جدائی کے، تاکہ لوگوں کو رلانے کا ماحول ایک دیا جا سکے، اور ساتھ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ گئے، اور پھر مکہ سے سیدھا کربلا چلے گئے اور آپ کی شہادت ہو گئی، اور وہ پیچھے مدینہ شریف کے اندر بیماری میں مبتلا ہو کر یوں شہید ہو گئی۔ اگر اس کی تحقیق کی جائے تو اس واقعہ کا اصل سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ایک من گھڑت واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے۔ خاک کربلا اور شہید ابن شہید نامی کتابوں میں یہ واقعہ بڑے ڈھنگ سے لکھا گیا ہے۔ اگر جوں کا توں اسے بیان کر دیا جائے تو لوگ اور ماتم کرنے لگے۔ یہ دونوں کتابیں معتبر نہیں، غیر معتبر کتابیں ہیں، نہ ان کو اس حوالے سے پڑھنا چاہیے۔ اب میں اس واقعہ کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ من گھڑت واقعہ ہے۔ سب سے پہلی بات، حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک چھوٹی بچی نہ تھی، بلکہ آپ اس وقت شادی شدہ تھی، اور آپ کی شادی حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت حسن مصنع سے ہو چکی تھی۔ یہ دوسری بات کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں چھوڑی نہیں گئی تھی، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین اپنے بابا جان کے ساتھ کربلا شریف کے اندر تشریف لائی تھیں، اور اس پر بھی میں حوالے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دو شہزادیاں ہیں، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت حسن مصنع یعنی امام حسن کے بیٹے حسن مصنع سے ہو چکی تھی، اور آپ میدان کربلا میں موجود تھی، اور اس پر علامہ محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا، یا دونوں کتابوں سے یہ بات ثابت ہے، آپ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی شہادت کے وقت جب آپ نے وصیت نامہ حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمایا تھا، شیعہ مصنف ہاشم خراسانی نے لکھا اپنی کتاب منتخب التواریخ کے اندر صفحہ 243 پر کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت وصیت نامہ جو پکڑایا وہ اپنی بیٹی فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت کربلا شریف میں موجود تھیں، مدینہ شریف میں نہ تھی۔ اس کے بعد ایک اور شیعہ مصنف تقی لسان نے لکھا کہ جب اہل بیت کا قافلہ یزید کے پاس پہنچا تو ایک شامی اٹھا، کہنے لگا یزید یہ لڑکی مجھے دے دو، اشارہ کرنے لگا حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف، تو اس وقت اسے ڈانٹا گیا۔ تو یہ بھی واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ناسخ التواریخ کے اندر موجود ہے، جو کتب شیعہ میں سے اہم کتاب ہے، کہ فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں موجود تھی۔ اس کے علاوہ باقر مجلسی جو مشہور شیعہ مصنف ہیں، اس نے لکھا کہ یزید کے سامنے فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے یزید، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قیدی بنائی جائیں گی؟ بہار الانوار کے اندر ملا باقر مجلسی کی کتاب میں یہ لکھا ہے 11 جلد کے اندر 250 صفحہ پہ۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں موجود تھی۔ پھر البدایہ والنہایہ جو بڑی اہم کتاب ہے، تاریخ میں بڑی معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے، اس میں علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ فاطمہ بنت حسین
رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قیدی بنائی جائیں گی؟ تو یزید کہنے لگا بھتیجی میں اسے پسند نہیں کرتا۔ البدایہ والنہایہ جلد 8 196 صفحہ بیروت کی مطبوعہ۔ اس کے علاوہ ابن اسیر جزری لکھتے ہیں، حالانکہ کامل ابن اسیر یہ جو تاریخ کی کتاب ہے یہ بھی بڑی معتبر ہے، امام حسین کے خاندان کی عورتیں جب اندر آئیں اور امام کا سر ان کے سامنے تھا تو سیدہ فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سکینہ بنت حسین آگے بڑھنے لگی تاکہ سر کو دیکھ سکیں۔ تو اس حوالے سے بھی پتہ چلا جو جلد نمبر 485 پیج مطبوعہ بیروت کامل ابن اسیر کے اندر موجود ہے، تاریخ کی معتبر کتاب، کہ حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں نہیں تھی اس وقت، بلکہ ساتھ اپنے بابا جان امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ کربلا شریف کے اندر موجود تھی۔ تو ان کتابوں سے یہ فیصلہ ہوا قطب شیعہ سے بھی اور قطب اہل سنہ سے کہ فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ واقعہ گڑنا کہ آپ مدینہ میں رہ گئیں، آپ بیماری میں مبتلا ہو گئیں، اور من گڑت قصے کو یوں بیان کرنا اس کا تحقیق سے کوئی تعلق نہیں۔ اور میں واعظین کو یہ کہتا ہوں خدا را اس طرح جہنم کا سامان نہ کریں، بلکہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فضائل، وہ مناقب جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ بیان کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم واقعہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے کے متعلق۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زہر دینے کا معاملہ ہے، اگر ہم عربی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو کئی عربی کتابوں میں اس کی نسبت جادہ نے آپ کو زہر دیا، اور بعض علماء نے یہ زہر دینے کی نسبت جادہ کی طرف کرنے سے منع کیا، اور میں دونوں علماء کی طرف ابھی ان کے نام بھی پڑھوں گا اور تاکہ میں تحقیق آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ سب سے پہلے جنہوں نے زہر کی نسبت جادہ بنت اشعث کی طرف کی وہ علماء، ان میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سر الشہادتین صفحہ نمبر 14 سے لے کر 25 تک پورا مضمون باندھتے ہیں، اور اس میں لکھتے ہیں کہ جادہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی نے تاریخ الخلفاء 192 کے پیج پر اس کو بیان کیا۔ امام ابن حجر حیثمی نے الصواعق المحرکہ میں صفحہ 141 میں بیان کیا۔ علامہ حسن رضا خان نے آئینہ قیامت میں صفحہ 21 پہ بیان کیا، اور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان نے اسی کو درست قرار دیا۔ تحقیق 10-15 حوالے آپ نے دیے اور کہا یہی تحقیق درست ہے کہ زہر جادہ نے دیا جو آپ کی بیوی ہے۔ لیکن اگر ان علماء کی طرف ہم نظر کریں، وہ بھی علماء اہل سنت جید علماء ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں، زہر کی نسبت جادہ بنت اشعث کی طرف نہیں کرنی چاہیے، یہ برا ہے ایسا کرنا۔ ان میں سب سے پہلے صدر الشریعہ سید نعیم الدین مراد آبادی ہیں، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ زہر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے والی جادہ نہیں تھی، اور نہ ہی یہ نسبت ان کی طرف کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ فقیہ ملت علامہ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس کے علاوہ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی نے، اور اس کے علاوہ حکیم الامت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے، یعنی یہ وہ بزرگ ہیں بڑے کہ جنہوں نے زہر کی نسبت جو ہے وہ جادہ بنت اشعث کی طرف کرنے سے منع کیا۔ اب ہمارے لیے تو یہ دونوں طرف موقف رکھنے والی شخصیات معتبر ہیں، ہم کیا کریں؟ جب ہم اس واقعہ کو بیان کریں تو ہم زہر دینے کی نسبت جادہ بنت اشعث کی طرف کرنے سے احتیاط برتیں، تاکہ دونوں طرح کی جو شخصیات ہیں، بزرگ شخصیات، ان کی علمی رعایت ہو سکے، ان کا ادب بھی برقرار رکھا جائے اور ان کے موقف کی قدر بھی کی جائے۔ زہر دینے کی نسبت جادہ بنت اشعث کی طرف کرنے سے احتیاط برتنا یہ اچھا موقف ہے، لیکن اگر کوئی نسبت کرتا ہے اور اہل تحقیق سے اس کا تعلق ہے، یہ کوئی گناہ اور کوئی الزام والی بات بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور اہم واقعہ جس کو لوگ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث منسوب کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر آ رہے تھے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور کہا جنتی باپ کے کندھے پر جہنمی بیٹا سوار ہے۔ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے یہ بالکل روایت کتب احادیث کے اندر موجود نہیں ہے، اس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یزید کی پیدائش کے بارے میں 3 روایتیں، ایک ہے کہ 25 ہجری کو ہوئی، دوسری ہے 26 ہجری کو ہوئی، تیسری ہے 27 ہجری کو ہوئی۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 16 یا 17 سال کے بعد یزید پیدا ہو رہا ہے. تو پھر اس روایت کی حقیقت آپ سمجھ گئے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے 15 یا 16 سال بعد یزید کی پیدائش ہے. تو یہ واقعہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ اس چیز کو دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ نے اس کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ کہیں کہ جنتی باپ کے پر جہنمی بیٹا سوار ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کا شد و مد سے ہمارے علماء محققین نے رد کیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں بخاری و مسلم میں متفق حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. امام بخاری نے روایت کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ گڑا جان بوجھ کر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اس طرح کی روایات بیان کرنا یہ اسی طرح ہی جیسے جہنم میں اپنا گڑھا کھودنا ہے، اپنا مقام بنانا ہے. لہذا واعظین کو اس طرح کی روایتیں بیان کرنے سے احتراز لازم ہے تاکہ وہ تحقیق کر کے اصل وہ روایات، وہ مناقب جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے، وہ پیارے موتی، وہ منبر و محراب کی زینت بنائیں، لوگوں کو سنائیں. اس طرح کی من گڑت روایات بیان کر کے دین کا نقصان نہ کریں. ایک اور اس طرح کا واقعہ جو واعظین بیان کرتے ہیں کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت عبداللہ بن مبارک سے ہوئی کہ آپ ان کے سامنے سوالات کیے. پھر زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں جبہ دستار میں ملاقات ہوئی. انہوں نے پھر اپنا وہ پورا واقعہ کربلا سنایا، رونے لگے. عبداللہ بن مبارک بھی رونے لگے. یہ واقعہ بھی اصل میں بالکل غلط اور من گڑت ہے. وجہ یہ ہے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ولادت 38 ہجری میں ہوئی، 38 ہجری میں، اور وصال شریف آپ کا 95 ہجری میں ہوا معتبر روایت کے مطابق. اور عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ 118 ہجری میں ہوئی، یعنی 23 سال کے بعد عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کی وصال شریف کے 23 سال بعد. تو پھر یہ ملاقات کا واقعہ من گڑت جو ہے یہ کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ بھی عجیب لطیفہ ہے کہ اس طرح کے واقعات بیان کرنے کے لیے بزرگوں کو چنا جاتا ہے کہ جن کی